السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ سلطان معظم نے قاسم کو اس کی جیت پر 5000 کا لشکر دینے کا حکم دیا تھا۔ ابھی قاسم سلطان معظم کے پاس ہی تھا اور مختلف باتوں پر تبادلہ خیال کر رہے تھے تو دور بیٹھی مارسی قاسم کو پیار کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مارسی کے دل میں قاسم کے لیے ایک شرارہ پھوٹ چکا تھا۔ قاسم جو ہی سلطان سے الگ ہوتا ہے وہ جا کر اپنے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب مارسی کے لیے اس اسٹیڈیم میں کوئی کام نہ تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب چلی گئی۔ جب مارسی گھر پر جاتی ہے تو اس کی ماں مارتھا اسے آڑے ہاتھوں لے لیتی ہے اور کہتی ہے، لڑکی، تمہارے اتوار بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج صبح تم نے پھر سکندر بیگ کے ساتھ نا اخلاقی کام کا مظاہرہ کیا۔ مارتھا کے اس جملے پر مارسی کا منہ لٹک گیا۔ وہ کسی قدر لہجے سے کہتی ہے، امی حضور، آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں سکندر بیگ کی دلہن بنوں گی۔ مجھے آپ کا لاڈلہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مارسی کا جواب سن کر اس کی ماں غصے سے لال ہو گئی اور کہنے لگی، خبردار، اگر کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو بدبخت لڑکی، تو اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہے؟ سکندر بیگ البانیہ کا شہزادہ ہے اور عن قریب ہونے والا بادشاہ، جبکہ ہم محض اس کے غلام۔ سکندر بیگ سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی! شہزادہ صاحب سلطان مراد خان ثانی کے یرغمالی ہیں اور ان کے والد البانیہ کے بادشاہ جار سلطان مراد خان کے باج گزار ہیں۔ آپ ایک یرغمالی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے؟ مارسی نے طنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا۔ مارتھا مارسی کی بات سن کر یک لخت خاموش ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بیگ ایک البانیہ کا شہزادہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کی 12 سال پرانی سازش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ وہ ایسے نازک معاملے میں پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی۔ مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیگ کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرنے لگا۔ وہ اسے وقت اچھی طرح یاد تھا جب جارج کو سلطان مراد خان نے ایک ذلت امیز شکست دی تھی۔ اس وقت مارتھا ایک البانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی۔ مارتھا نوجوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی۔ محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی۔ اس البانوی امیر شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا رہا، لیکن جب مارتھا کی گود ہری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، وہ بادشاہ سے شکایت کرے۔ چنانچہ وہ جارج کے محل میں حاضر ہوئی، بادشاہ کو اپنی روداد سنائی، لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے، امیر کو کچھ نہ کہا، البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا۔ جب سلطان مراد خان نے البانیہ کے بادشاہ کو شکست دی تو سلطان مراد خان نے البانیہ کے 4 شہزادوں کو یرغمال بنا کر عثمانیہ سلطنت میں لے آیا اور ان 4 شہزادوں کے ساتھ مارتھا بھی تھی۔ مارتھا اور 4 البانوی شہزادے محل میں ٹھہرائے گئے۔ 4 شہزادوں کو مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور اس سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مارتھا کو محل میں آئے ہوئے ابھی کم وقت گزرا تھا، اس نے اندرون محل اپنے راہ رسم بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرینہ میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجھلا ہوا جاسوس تھا اور ادرینہ میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ البانیہ کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرینہ آئے
تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال بچھانا مزید آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی، پھر مارتھا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے لوڑے ڈالنے شروع کر دیا۔ ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے سلطانی محل کے قبی محل میں اس کا آنا جانا کسی کو معیوب نہ لگا۔ پہلے پہل وہ مارتھا کے گھر آیا تو مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈالی، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بننے سے خوفزدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کی بجائے کیسر کی اہم جاسوسہ تھی۔ مارتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور دین یسوع مسیح کی خدمت کا سر انجام دیتی۔ اسی اثنا میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا، شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن نے اپنی بیٹی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن اگرچہ مذہباً عیسائی تھا، لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا وفادار تھا۔ بایزید کے زمانے میں اسٹیفن نے مسلمانوں کی طرف متعدد معرکوں میں شرکت کی، ہر محاذ پر سلطان کے شانہ بشانہ رہا، خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورا میں تاتاری فرمانروا امیر تیمور نے سلطان بایزید کو عبرتناک شکست دی۔ اسٹیفن بھی سلطان بایزید کا ہم رکاب تھا۔ اس زمانے میں اسٹیفن نوجوان تھا۔ اسٹیفن نے بایزید کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے عقد میں دے دی۔ اب سلطان مراد خان ثانی، جو کہ سلطان بایزید کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا، اسٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین، اس کے نام میں اختلاف بھی ہے کہ کہیں اس کا نام مارا آیا ہے اور کہیں سروین، سلطان کو بیاہ دی۔ شہزادی سروین محل میں آئی تو مارتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جعفر نے مارتھا سے کہا، مارتھا، یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں، اسے صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ مارتھا نے شہزادی سروین کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا لارڈ اسٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیر خواہ ہے۔ مارتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا، شہزادی سروین اتنا ترنے والا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا۔ لیکن ابو جعفر مایوس نہیں ہوا، اس نے شہزادی سروین کو ورگلانے کی کوششیں جاری کی۔ ابو جعفر در حقیقت ایک شفاق اور گھناؤنا شخص تھا۔ اس نے البانیہ کے بادشاہ جارج کو سلطان سے بدظن کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا، اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مارتھا کو شامل کرنا چاہا تو وہ بری طرح بگڑ گئی، کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ شفاقانہ اور خوفناک تھا۔ ابو جعفر نے البانوی بادشاہ کو سلطان سے بدظن کرنے کے لیے سلطان کے محل میں موجود معصوم البانوی شہزادوں کے قتل کا پروگرام بنایا۔ مارتھا، جو ایک طرح سے ان بچوں کی ماں بھی تھی، ابو جعفر کی اس سازش میں قطعاً شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مارتھا کو ان معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن جب مارتھا نہ مانی تو ابو جعفر نے ننھی مارسی کو زبردست ماں سے الگ کر دیا۔ مارتھا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنا آگے جا چکی تھی، اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بالآخر مارتھا نے ڈرتے کانپتے ابو جعفر کا حکم مان لیا اور البانوی بادشاہ جارج کے 3 ننھے معصوم یرغمالی شہزادوں کو کھانے میں زہر دے دیا۔ سکندر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، وہ کسی قدر چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ مارتھا نے ابو جعفر کے مشورے سے سکندر کو زندہ رہنے دیا، باقی 3 ننھے شہزادوں کو ایک ماں کی بجائے ڈائن بن کر دیار غیر میں زہر ملا کر کھانا کھلا دیا۔
اپنے ماں باپ سے دور اس دیار غیر میں یہ معصوم بچے مارتھا کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کودتے کھانے کے وقت دسترخوان میں آئے تو کھانے کے برتنوں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زہر ابو جعفر لایا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا تھا۔ بچے کھانا کھا کر دوبارہ مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو آئی وہ پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوسرے دنوں بچے کسی قدر سخت جان ثابت ہوئے اور چند دن بعد شدید بیمار ہو کر یک بعد دیگر وفات پا گئے۔